والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اے لوگو اس اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، اس اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، اپنا معبود سمجھ رکھے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹلی بھی نہیں بنا سکتے۔ کھجور کھاتے ہیں ہم نا، گٹلی نکلتی ہے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ بنا سکے۔ بعض اہل علم نے کہا کھجور کی گٹلی، کھجور کو جب توڑتے ہیں گٹلی کے اوپر ایک باریک چھلکا ہوتا ہے، وہ بھی بنانے پر قادر نہیں۔ تو اللہ نے کہا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، سنو اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اور اگر اللہ ان کو سنا دے، سن بھی لیں، کیوں کچھ لوگ کہتے ہیں نا سنے نا، بدر کے میدان میں اللہ کے رسول نے کہا اے عمر بن خطاب یہ تم سے زیادہ اچھا سن رہے ہیں، ہم دفن کر کے آتے ہیں 40 قدم میں، وہ جوتوں کی آہٹ سننے لگتے ہیں، دلیل دیتے ہیں، وہ سن رہے ہیں نا۔ اللہ نے کہا وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں اوپر کی کچھ باتیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ وہ جب کوئی سن کے جواب نہ دے سکے تو کس کام کا؟ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ان کی صفت، نہ سمجھ ہے ان کے اندر نہ یہ واپس آ سکتے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری دعا کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن لیں، جو دلیل دیتے ہیں کچھ بھائی لوگ نا، سنتے تو ہیں، سنتے ہیں جواب نہیں دے سکتے، کہیں یہ دلیل لا کر پیش کر دو کہ سننے کے بعد جواب بھی انہوں نے دیا ہو۔ صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنا ہی بہتر ہے، اس کے علاوہ کسی پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے، اور اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کی صبح تک نہیں سن سکتا ہے۔ وہاں تو کہا تھا اگر سن لے تو، اللہ نے کہا یہاں سن ہی نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا یعنی جواب نہیں دے سکتا۔ بتائیے آج تک کسی قبر سے کوئی مردہ بولا ہو، آواز آئی ہو؟ کہیں کتاب میں ہے؟ یہ چھوڑنے والے تو بہت کچھ چھوڑ رہے ہیں آج کل، وہ 2-4 عالم ہو گئے ہیں، بس چیخنا پکارنا ان کا کام ہے، عجیب عجیب باتیں، دلائل سے کہیں کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے قیامت تک نہیں سن سکتے، سن کے جواب نہیں دے سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ فرما رہا ہے تم کیوں پکارتے ہو، وہ تو تمہاری دعاؤں سے، تمہاری پکار سے غافل ہیں، غافل، ان کو پتہ ہی نہیں کون آ کے قبر پہ کیا پکار رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب قیامت قائم ہوگی، حشر لوگ کو اللہ تعالیٰ اکٹھے کرے گا، اس دن یہ انکار کر دیں گے ان کے، یہاں پر بھی عبادت آیا، جو پکارتے تھے اللہ نے کہا ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بالیقین بہترین بات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی بات یعنی قرآن مجید کلام اللہ ہے۔ اور آپ یوں بھی فرماتے وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ، بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا طریقہ اور راستہ ہے۔ اور آپ اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کو لوگ خود ایجاد کر لیں، جس کے لیے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو، منمانی لوگ بنا لیں۔
اللہ کے رسول کہتے تھے یہ بدترین کام ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ باتیں ہیں جو نئی نئی دین کے نام پر نکال لی گئی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی بات جو دین کے نام پر نکالی گئی۔ خوب اچھی طرح ذہن نشین، دین کے نام پر دنیاوی امور میں جتنی چیزیں حلال ہیں آپ ترقی کرتے جائیں، چاند پر جائیں، ثریا پر جائیں اور آگے جائیں، اسلام آپ کو منع نہیں کرتا۔ دین لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا اور وہ کامل ہو گیا، اس میں اگر دین کے نام پر کچھ نکال کر اس کو دین سمجھیں گے تو اللہ کے رسول نے اسے ہی گمراہی قرار دیا۔ فرمایا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز جو دین کے نام پر نکالی گئی قرآن و سنت میں نہ تھی وہ بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، ہر طرح کی بدعت۔ لوگوں نے گمراہی کے چور دروازے کھولے تو کہا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر نئی چیز بدعت اور ہر بدعت گمراہی۔ بدعت کبھی نیکی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اب بدعت جیسے گمراہی ہے نا، تو ہر طرح کی گمراہی انسان کو لے جا کر جہنم میں پہنچا دیتی، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے محفوظ رکھے اور بدعت و خرافات سے بھی محفوظ رکھے۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی 2 آیتیں تلاوت کی، آیت نمبر 106 اور 107۔ انہی دونوں آیتوں میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہی دراصل خطبہ کا عنوان ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کسی میں کوئی طاقت نہیں، ذرہ برابر بھی طاقت نہیں تو آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکے۔ لیکن 2 باتیں اچھی طرح سمجھیں۔ ایک یہ ہے ما فوق الاسباب، اللہ کو پکارنا، ایک ہے من تحت الاسباب، کسی کا تعاون لینا۔ تو ما فوق الاسباب پکارنا یہ عبادت ہے، اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پکارا جائے گا۔ ما فوق الاسباب، اسباب سبب ذریعہ وسائل، اس کے اوپر ایسا پکارنا اللہ کے لیے۔ تحت الاسباب، اسباب کے تحت ایک دوسرے کا تعاون ہم لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے ابھی آپ میں سے کسی ساتھی سے میں کہوں کہ ایک گلاس پانی دے دیجئے، وہ سن لیے میری بات، گئے اور گلاس رکھا ہے، پانی لائے دے دیے، یہ من تحت الاسباب ہے، جائز ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کوئی شخص یہاں موجود نہیں ہے، میں اس کو پکاروں، وہ مر چکا ہے، زمانہ ہو گیا، اور اس کو پکار کر کہوں میری مدد کیجیے۔ یوں سمجھے نقل کفر کفر نباشت، اگر کفر کا نقل لیا جائے تو وہ کفر نہیں ہے، بات سمجھانے کے لیے۔ کوئی غوث اعظم، کوئی علی مشکل کشا، اس طرح کے نام لوگوں نے رکھ لیے۔ شیئا للہ، اللہ کے لیے میری مدد کریں۔ اتنی دور ان کا مقام، وہ وفات بھی پا چکے، میری بات سن بھی نہیں سکتے، مدد کرنے پر قادر بھی نہیں، اس طرح کا پکارنا سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ بات پہلے خوب اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ اب نئی دنیا میں ہم جی رہے ہیں اور یہ وسائل کا زمانہ ہے۔ اس کا جواب اس طرح سے دیا جاتا ہے، نئی چیز نہیں نکالنا تو یہ مائک کیوں نکال لیے، لائٹ کیوں نکال لیے، مدد نہیں لینا تو بیوی کی مدد کیوں لیتے، بچے کی مدد کیوں لیتے۔ اس لیے پہلے ہی آپ کو سمجھا دیا کہ یہ بات ایسی نہیں ہے۔ من تحت الاسباب، ایک دوسرے کے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے۔ اگر یہ ایسا من تحت الاسباب ناجائز ہوتا کہ نبی کہتا کہ اللہ کے، وہ جانتا ہے اللہ کے سوا کون ہے ہمارا مددگار، تو اس طرح بات کو سمجھے۔ آئیے اب آگے بڑھتے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب فرما رہا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ہرگز نہ پکاریں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو
ما لا ينفعک ولا یضرک، جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کا نقصان، یعنی نقصان بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارا جاتا ہے ما فوق الاسباب، جیسے میں نے ابھی کہا ان کے اختیار میں نہ کسی کو نفع دینا ہے نہ نقصان دینا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا کہا؟ فَإِن فَعَلْتَ، اے نبی اگر آپ نے ایسا کیا، نبی تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بطور مثال کہ اللہ نے نبی کے ذریعے سے پوری امت کو، قیامت تک آنے والے انسانیت کو اس کی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے سوا اگر تم کسی کو پکارو گے تو نہ ان کے اندر کوئی نفع اور نہ نقصان، کسی کی طاقت ان کے اندر نہیں۔ اور اے نبی اگر آپ نے ایسا کیا فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی شرک میں پڑ جائیں گے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، اپنے نبی کے ذریعے ہم سب کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی اگر آپ کو کوئی تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچ جائے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اللہ کی جانب سے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو آپ سے دور کرنے والا کوئی نہیں سوائے اس ایک اللہ کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما دے آپ کو، آگے بڑھائیں، تھوڑا آگے بڑھائیں، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، آگے بڑھائیں، بعد میں صفحے درست کر لیجیے تاکہ پیچھے والے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ جو بھی دیر سے آتے ہیں، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، ان کو چاہیے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے آگے بیٹھ جاتے ہیں پھر کھڑے ہو کے پڑھتے، ایسا نہیں ہے، داخل ہوتے ہوئے 2 رکعت پڑھ کے جب بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لے آپ کے ساتھ اے نبی، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو جو آ رہا ہے آپ پر یا آنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کو لوٹا دے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ہم کو اور آپ کو زندہ رہنا چاہیے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ نفع کے حصول کے لیے کوشش کریں، دعائیں کریں، شر سے بچنے کے لیے جو کچھ وسائل ہو سکتے ہیں اختیار کریں، بچنے کی کوشش کریں، لیکن معاملہ اللہ کے سپرد ڈال دیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے میرے لیے کیا خیر ہے۔ فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل جس پر چاہتا ہے نچھاور کر دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہا ہے اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہ لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ دوسری آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، وہی بات، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے فلا ممسک لہا، تو اللہ کے اس رحمت کے کھلے ہوئے دروازے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وما یمسک فلا مرسل لہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو بند کر دے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت وہ دروازہ آپ کے لیے کھول بھی نہیں سکتی۔ من بعدی، اس کے بعد، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ غالب ہے، حکیم ہے، دانا ہے، وہ جانتا ہے کس کے لیے کیا ہونا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہے، میں ایسا کر دیتا، میں ویسا کر دیتا، یوں نہ کیا ہوتا ایسا۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا احرص
علی ما ینفعک ولا تعجز، جو چیز تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے اس کے حریص بنو، کوشش کرو، اس کو پا جاؤ، کوئی بات نہیں، عاجز بن کر مت بیٹھو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیکن اگر تمہارے ہزاروں کوششوں کے بعد ایسا نہ ہو سکا جیسی آپ کی خواہش تھی، وہ آپ حاصل نہ کر سکے، اب یہ نہیں کہنا چاہیے لو فعلت کذا و کذا، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا، ایسا کیا ہوتا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ لو جو ہے شیطان کا دروازہ کھول دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ جب تک اس کے لیے کوشش ہے، کر سکتے ہیں کوشش کیجئے، جائز روح سے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کیجئے۔ ہزاروں کوشش کے بعد اگر وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکی، اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہوا جو آپ کے خلاف ہے، تو ایک مسلمان کو پھر وفعلا، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مقدر کر دیا، کر دیا، یہ معاملہ چھوڑ کر بس پھر سے اپنی کوشش میں لگ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک چیز آپ سمجھتے ہیں میرے لیے بہت بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر نہیں، وہ جانتا ہے۔ حدیث بھی ایسی کہ اللہ کے بہت سے بندے ہیں، اللہ نے ان کے لیے خیر و بلائی کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ جانتا ہے اگر روک لے تو بھٹک جائیں گے۔ مال و دولت وافر مقدار میں جو مل رہی ہے اس میں وہ برابر صحیح ہیں، درست ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے اتنا ہی دیا ہے جیسے اگر اللہ ان کو زیادہ دے دے تو بھٹک جائیں گے۔ اور یہ چیزیں ہم کبھی کبھی دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں۔ ایک شخص غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، حالات اچھے نہیں تھے، دعائیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، دیکھے ہوں گے ہاتھ اٹھا کے دعائیں، اللہ نے نواز دیا، پھر اس کے بعد آپ اس کو مسجد میں دیکھیں گے ہی نہیں۔ اب اگر ابھی بات کریں آپ کبھی نا تو اس کی گفتگو کا انداز ہی بدل جاتا، بھٹک گیا، مال نے اس کو ڈال دیا گمراہی پر۔ تو اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا، ہو سکتا کوئی چیز تمہیں پسند ہے تمہارے لیے بہتر نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز تم پسند نہیں کر رہے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے، اس لیے کوئی چیز مقدر ہو جائے تو صبر کر لیں، خاموش بیٹھ جائیں۔ کبھی کبھی مال اور کوئی اپنا قریبی رشتہ دار یا اس طرح کوئی چیزوں میں بہت ساری چیزیں اتار چڑھاؤ آتی، آپ آگے چل کر دیکھیں گے، زندہ رہیں گے کہ ویسا ہونا ہی آپ کے لیے بہت بہتر تھا۔ اس وقت تو سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن بعد میں کہ ان چیزوں سے بہت سی چیزوں میں ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، بہت سی چیزوں میں ہمیں یہ موقع مل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں۔ بندہ تکلیف اور مشکل میں اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا آرام و آرائش میں نہیں ہوتا۔ ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، یا اللہ کچھ تھوڑی بہت مصیبت دے دے تاکہ تیرے قریب ہو جاؤں۔ بندہ جتنا دل سے اللہ کو پکارتا ہے مشکل کے وقت، آرام میں بندہ بھول جاتا ہے اللہ کو۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ روکتا ہے، وہی عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اللہ کی عطا کو روک سکے، اور یا اللہ روک لے تو وہ اس کو کھول کر آپ کو کچھ دے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 13-14 ہے۔